أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العظيم. دو تین مسائل آج کے درس میں بڑے اہم ترین ذکر کیے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کائنات کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، مثلا زمین، اب جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو اتنی بڑی وسعت کی زمین ہے، اتنی دور دراز، کدھر سے کدھر کتنا بڑا ایریا ہے. پھر اس پہ پہاڑ، کیسے پہاڑ بڑے بڑے، کیا طاقت ہے وہ. اس میں سے سمندر، اس کی ایک موج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سینہ پھٹ جائے. کیا طاقت ہے وہ سمندر کی جو طاقت ہے، کیا طاقت ہے. اس ذریع سی جناب اس نے چھلانگ لگائی تو ہزاروں میل کا ایریا ڈوب گیا، تباہ اور برباد ہو گئے. اتنی بڑی طاقت، ذرا سا، اور وہ سمندر ہی پورا کے پورا طغیان کر گیا اور داخل ہو گیا تو پھر کیا عالم ہونا ہے. کیا گہرائی ہے اس کی، اور کیا اس کی موجیں ہیں، کیا طاقت ہے اس کی. معمولی دریا کی طاقت کو آدمی دیکھے تو اس کا ہوش حواس اس کے بگڑ جاتے ہیں. یہ کیا طاقت ہے. بولے سمندر کی طاقت، زمین اتنی بڑی، اس میں سے پھر پہاڑ اتنے بڑے بڑے، اب تک تو کوئی احاطہ نہیں کر سکا ہمالیہ کا.
تو اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی طاقت ہے اس کی. پھر اوپر سے دیکھیے کہ زمین تو معمولی سا کرہ ہے، تو چاند کو دیکھیے کتنی بڑی طاقت ہے، اور پھر سورج کو دیکھیے اس کی کیا طاقت ہے اور کتنا بڑا احاطہ ہے اس کا. اور بتایا گیا ہے کہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے وہ، اور ہزاروں لاکھوں ملین ڈگری اس میں گرمی ہے. بار برابر اس کو اگر قربت ہو گئی زمین سے تو گرما میں ہمارے جان جو ہے منہ کو آ جاتی ہے گرمی سے. بال برابر زمین سے قریب ہوتا ہے یا زمین اس سے قریب ہوتی ہے. یہ عظیم الشان طاقت. اس سے بھی بڑے بڑے سیارے ہیں اور کوئی اندازہ نہیں کہ کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیا ہے. خود ہمارے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے، زمین، چاند، سورج، ستارے اور یہ جو سبا سیارہ کیا ہے یہ سولار سسٹم کے، یہ خود کتنی بڑی کائنات ہے. مگر ان کا کہنا ہے کہ بچوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے، باتیں مت کیجیے نا. تو سولار سسٹم کے بارے میں فلکیات والوں کا یہ کہنا ہے کہ فضا اتنی وسیع ہے کہ یہ سولار سسٹم پورا کے پورا ایسا ہے کہ جیسے فضا کو اگر ایک بڑا میدان تصور کریں. پھر باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. باہر جاؤ. تو یہ سولار سسٹم جو ہے یعنی یہ 9 سیارے یا 7 سیارے، حالانکہ یہ اتنے بڑے بڑے ہیں، اس میں سورج بھی ہے، یہ سارے مل کر فضا اتنی بڑی ہے اللہ نے جو پیدا کی ہے کہ وہ فضا اگر میدان ہے تو یہ سولار سسٹم ایسا ہے اتنا وسیع ہونے کے باوجود جیسے وہ میدان میں ایک چھلا. اب وہ فضا کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنی بڑی فضا ہے وہ. چلیے آسمان کو دیکھ لیجئے. آسمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آسمان، اس کی وسعت، وہ کتنی بڑی وسعت ہے اس کی، اور وہ فاصلہ جو آسمان سے زمین تک کا ہے وہ کتنا بڑا فاصلہ ہے. اور اسی طرح پھر 7 آسمان 7 7 سماوات، وہ کتنی وسعت ہوگی اس کی، کتنا اس کا پھیلاؤ ہوگا، کتنا ہیوج اور کتنا ضخیم ہوگا وہ. عقل آدمی کی سوچتے سوچتے خراب ہو جائے گی. اور پھر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالتے ہی حکم الہی ہوا جبریل کو کہ نیچے گرنے سے پہلے تھام لیا جائے، ان کو مار نہ لگے. تو حضرت جبریل کا جو مقام ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے. تو
احادیث میں آیا کہ حضرت جبریل انہوں نے کنویں میں ایسے پھینکا اور گرنے سے پہلے ایک لمحے میں انہوں نے حضرت یوسف کو تھام لیا اور وہ 7ویں آسمان پہ تھے. حضرت جبریل 7ویں آسمان سے زمین تک انہوں نے ایک لمحے کے اندر اتنا فاصلہ حضرت جبریل نے طے کیا. تو کیا طاقت ہوگی وہ جبریل کی؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی طاقت کے بارے میں ذو مرۃ، مضبوط طاقت والا فرشتہ ہے. حضرت جبریل کی اللہ نے تعریف فرمائی. تو حضرت جبریل کا یہ عالم ہے ان کی رفتار کا. پہلے تو اب یہ ایک آسمان کا جو فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، وہ کتنا ہوگا، پھر 7 آسمان کا فاصلہ شمار کرنا ہی مشکل ہے. تو اتنا فاصلہ حضرت جبریل نے ایک پلک جھپکنے میں، ایک ہی لمحے میں، ادھر انہوں نے ان کو پھینکا کنویں میں اور حضرت جبریل نے ان کو تھام اور وہ عرش کے قریب عند ذی العرش مکین، 7ویں آسمان پہ عرش کے بعد ان کا ٹھکانہ ہے. وہاں سے انہوں نے زمین کا سفر طے کیا لمحے کے اندر. پھینکے نہیں تھے کہ انہوں نے بچا لیا. ایسی رفتار والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کیا آتا ہے کہ اتنی رفتار وہ جبریل علیہ السلام کی ہے، اتنا تیز رفتاری کا معاملہ ہے ان کا کہ یہ اربوں اور کھربوں میل کا سفر ایک پلک میں طے کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت جبریل نے عرش، اب عرش کی کیا وسعت ہوگی، تو حضرت جبریل نے عرش کا احاطہ کرنے کا ایک مرتبہ ارادہ کیا اور اپنی پوری طاقت سے سفر طے کیا. عرش کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے کہ عرش کا احاطہ ہے کتنا. تو حدیث میں آیا کہ حضرت جبریل کنگورے ہوتے نا، دیکھیے یہ کنگورے سے یہ کنگورا، ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے کو بھی نہیں پہنچ سکے، 500 سال نہیں. اور پوری طاقت سے انہوں نے سفر طے کیا حضرت جبریل نے، اور 500 سال پلک جھپکنے میں تو وہ 7ویں آسمان سے زمین پہ آ گئے تھے. اور 500 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 500 کا لفظ نہیں ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 500 سال انہوں نے وہ سفر طے کیا عرش الہی کا احاطہ کرنے کے لیے، مگر وہ نہیں کر پائے. حضرت جبریل نہیں کر پائے، بلکہ ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے کو نہیں پہنچ سکے عرش کی. ہوتے نا چھوٹے چھوٹے کنگورے عمارت میں، تو فرمایا گیا کہ ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے کو نہیں پہنچ سکے، پوری طاقت سے انہوں نے سفر طے کیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عرش اعظم وہ ہوگا کتنا ہوگا، وہ کیا وسعت ہوگی اس کی، کیا ضخامت ہوگی اس کی، وہ ہوگا کتنا بڑا، اور پھر وہ عرش اعظم والے کا کیا عالم ہوگا.
یہ تو عرش کا عالم ہے کہ وہ عرش اعظم والا کتنا اعظم ہوگا. قرآن مجید میں اس کے لیے 2 الفاظ آئے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ ذات بلند ہے. تو بلند 2 اعتبار سے ہے. جسمانی بلندی، جسمانی اعتبار سے بلندی کہ اس کے اوپر کوئی بلند نہیں ہے، اور ایک بلندی جو ہے مرتبے کی ہوتی ہے، مرتبے کے اعتبار سے بلندی. جیسے ہم کہیں گے کہ کلکٹر کا مرتبہ تحصیلدار سے بڑا ہے، اور سیکرٹری کا مرتبہ کلکٹر سے بڑا ہے، اور وزیر کا مرتبہ یہ مرتبے کے لحاظ سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات سب سے بڑی وہ العالی، اور بلندی کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑی ذات ہے. قرآن مجید میں اس کی یہ تعریف کی گئی ہے. تو اب اندازہ لگا یہ کہ اتنی عظیم الشان ذات، عرش پیدا کرنے والا، عرش پہ متمکن ہونے والا، مستوی ہونے والا، وہ عرش والا، اس کے کیا عالم ہوگا، اور کتنی عظیم ذات اس کی ہوگی، کتنی عظیم الشان. یہی تو فخر ہے آپ کو، ہم کو. تو اس لیے یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، فرمایا گیا کہ کوئی نگاہ، دیکھیے اب یہ نگاہ ہماری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ کروڑوں میل تو آسمان ہے یہاں سے، مگر ہم کو اللہ نے ایسی نظر دی ہے کہ اس کو بھی پکڑ لی تھی آسمان کو. اور اس سے اونچائی پہ سورج ہے، اور اتنا بڑا ہے وہ، لیکن اللہ نے ہم کو ایسی آنکھ دی ہے کہ اس کا بھی احاطہ ہماری آنکھ کر لیتی ہے. مگر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ آپ کی آنکھ نہیں کر سکتی. لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی نگاہ، اس کو ساری دنیا کے انسان اور جن ایک جگہ مل کے اگر سب زور لگا کے بھی دیکھے اس کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کو سب کا احاطہ ہے، کو کوئی نہیں پا سکتی. کیا عظیم الشان ذات گرامی ہے، کیا علی شان مولا ہے ہمارا، اتنا بڑا، اتنی عظیم. چھوڑ دیجیے، جس کو جس توفیق ملنا ہے وہ. تو دیکھیے اب فرمان ہے لا تدرکہ الابصار. اسی لیے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ مولا آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب فوراً ملا کہ لن ترانی، ہے ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں. لیکن حدیث شریف میں آیا کہ جنت میں اہل ایمان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. چنانچہ فرمایا کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں کو کہ بھائی تم لوگوں کو اور کوئی نعمت ہونا ہے، آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے اور کوئی نعمت آپ کو ملے.
تو اب اپنی کیا نعمت، اپنا کیا تصور صاحب. ہم لوگ جب پہلی بار سعودی عرب گئے تو اب وہ اس وقت کا عالم بھی ویسی تھا، تو اتنی سہولتیں کہ اگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ لکھو کیا ہونا ہے تو ہم لکھ بھی نہیں سکتے. اتنی سہولت ہے، ہر قسم کی سہولت. کبھی انسان اتنے دے رہا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے جنتیوں سے کہ اہل جنت تمہاری کوئی مزید تمنا اور خواہش ہے تو بولو. بولیں گے کہ مولا تم نے دوزخ سے ہم کو بچایا، اس سے بڑی کیا نعمت ہونا ہم کو، اور پھر یہ جنت میں قسم قسم کی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، اور کیا ہونا چاہیے ہم کو. تو حضور فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ کی ذات کو اہل جنت دیکھیں گے. حضور پاک علیہ السلام میدان میں بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں کا چاند تھا، تو حضور نے فرمایا حل تضامون، اس چاند کے دیکھنے میں تم کو کوئی شک ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو فرمایا جنت میں تم اپنے رب کو ایسا ہی دیکھیے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو. اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. اب دیدار کا مطلب جو ہے دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، جنت میں دیدار ہوگا. دیدار کیسا ہوگا؟ اللہ کا دیدار کیسا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، احاطہ کوئی نہیں کر سکے گا. ذات خداوندی کا احاطہ. اب دیکھیے انسان کا احاطہ ہو جا رہا ہے، 4 مینار ہے، اس کے جو 4 ڈائمنشنز ہیں وہ ہم دیکھ سک رہے ہیں کتنا ہے. ہم کو دکھ رہا ہے وہ طول، عرض، عمق، 4 ڈائمنشن، ابعاد 4 دکھ رہے ہیں ہم کو. تو ایسا ابعاد 4 کا احاطے کے طور پہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے. جیسے آسمان کو دیکھ رہے ہیں لیکن احاطہ نہیں ہو رہا اس کا. تو احاطے کے طور پہ جنت میں بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور کچھ بھی احاطہ بندے نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہے ہمارا اللہ. اس کی ایک ذات تو یہ ہے کہ وہ انتہائی عظیم ہے، ہمارے تصور سے بلند و بالا ہے. تو یہاں کیا فرما رہے؟ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. احاطہ وہ کرے گا، ہم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لطیف ہے. لطیف ہلکا ہے، ہوا کی جیسا. آپ ہوا جیسی چیز کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم ہوا بھی لطیف ہے، مگر ہماری آنکھ اتنی کمزور ہے، اتنی کثیف ہے کہ باوجود یہ کہ ہماری آنکھ کی جو روشنی ہے یہ بھی لطیف ہے، مگر اس کے باوجود ہوا جیسی لطیف شے کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. جب معمولی لطیف شے کو آپ دیکھ نہیں پا رہے تو اللہ کے بارے میں وَهُوَ اللَّطِيفُ، وہ انتہائی لطیف ہے، اس لیے نہیں دیکھ پائیں گے.
الخبیر ایک دوسری صفت اس کی اللہ کی یہ ہے کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ کی صفت ہے. ہر چیز کا احاطہ یہ اللہ کی صفات میں سے کہ تمام اشیاء کا احاطہ اللہ کی ذات کو ہے. وہ اللطیف الخبیر، باخبر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس رب کے پاس سے دلائل آ چکے. دلائل نہیں ہے یہ، اور کیا ہونا ہے دلیلیں؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، اتنا بڑا نظام جو اس نے بنایا ہے، اب یہ اس کے اوپر دلالت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کافی ہے نہیں ہے. بصائر، بصیرت، بصارت بولتے ہیں یہ نظر کو، اور بصیرت بولتے ہیں اندرونی فہم کو. تو بصر کی جمع بصائر ہے. فرما رہے کہ اللہ کی جانب سے بصیرتیں آ گئی ہے. دنیا کو دیکھو نا، یہ خود دلیل ہے خالق پر. فمن ابصر فلنفسہ، جس نے ان سے نصیحت حاصل کیا اور دیکھا تو اس کا فائدہ خود اس کو ہوگا. ومن عمی، اور جو اندھا رہا، ایسی چھ دیکھو، ایسی چھ وقت تو فیل چیزوں میں چلے جا رہا ہے، مگر جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے انہیں فائدہ اٹھا رہا ہے، جس کو نہیں دی ہے انہیں فائدہ ہوا. کوئی کام کرنا بھی نہیں آ رہا، وہ خطر میں نہیں ہے تو is careless. He even doesn't want to know what is what. جاننے کی بھی فکر نہیں ہوگی کہ کیا ہے. وہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یہ تو. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور تم جو غلطیاں کر رہے ہو تو میں کوئی نگران کار نہیں ہوں جو پکڑ کے تم کو بتاؤں. میرا کام پہنچا دینے کا ہے، نگرانی کرنا نہیں ہے. ادھر آؤ، آپ یہ غلطی مت کرو، چلو ہٹو، یہ نہیں پہنچانا. کذالک نصرف الآیات، اور آیتوں کو ہم کس طرح بدل کے پیش کر رہے ہیں. لیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون، قرآن مجید دے دیا ہے. یہ خود ایک معجزہ ہے بہت بڑا. تو کہنے لگے نہیں آپ وہ صاحب کے پاس سے پڑھ کے آئے تھے. کس کے پاس سے پڑھ کے آئے؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تَبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی جانب سے جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع فرمائیں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ لوگوں کی مت سنیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ اگر چاہتا تو مشیت جبریہ سے کام لیتا اللہ تعالی تو کوئی مشرک بھی نہیں ہوتا. اللہ جبرن سب کو مسلمان بنانا چاہتا، سب مسلمان ہو جاتے تھے، لیکن نہیں، اس نے مشیت اختیاریہ سے کام لیا ہے. جس کا دل چاہتا ہے آئے، جس کا دل چاہتا ہے نہ آئے. ایمان لاتے لاؤ، نہیں لاتے مت لاؤ، جبر نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے
آپ کو کوئی نگران کار بنا کے نہیں رکھا جو آپ فکر کریں ان کے ایمان کی. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر جو ہے وکیل دیکھ بھال کرنے والے بھی نہیں ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں سے ایک دوسری بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو طالب، اس میں شک نہیں کہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے حضور کا کتنا ساتھ دیا، بے حد تعاون فرمایا، بے حد ساتھ دیا حضور کا. ان کی جب وفات کا وقت آ گیا تو ابو سفیان، ابو جہل، عمرو بن عاص تینوں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ابو جہل کے وفات سے پہلے ہی مسئلہ حل کر لو، ورنہ اگر ان کے وفات کے بعد اگر تم ان کو مارو گے کرو گے تو لوگ بولیں گے ارے ابو طالب کی موجودگی تک تو دم نہیں مارے، اور ایسے بزدل نکلے کہ ان کے بعد ان کو مار رہے ہیں. چلو ان کی زندگی میں ہی گئے، جا کے بولے دیکھیے آپ کے جو ہے بھتیجے ہمارے بتوں کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کو روکیے. اور وہ ہمارے بتوں کو گالیاں برا بھلا نہ کہیں، ہم بھی ان کے انہوں بھی کہ ان سے بھی خدا کی عبادت کرو، ہم اس کو بھی برا نہیں بولتے. حضور نے بلایا، اور حضرت ابو طالب نے بلایا حضور کو اور فرمایا دیکھو یہ سرداران قوم تم سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. کیا ہے؟ تو بولے یہ جو ہے آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت بولیے، گالی گلوچ مت کیجیے. حالانکہ حضور گالی نہیں دیتے تھے، کسی کو حضور نے گالی نہیں کی، حضور نے زندگی میں کسی کو گالی نہیں کی، کسی عورت کو تھپڑ بھی نہیں مارا کسی حضور نے، اور اپنی بیویوں کو بھی کبھی تھپڑ بھی نہیں مارا سیرت. اور اب ہمارے لوگ بھی عورتوں کے ساتھ ان کی بات کی جاگیر ہے، وہ ہاتھوں سے مار رہے ہیں، پیروں سے مار رہے ہیں. ہائے کس کی ملک ہے وہ؟ جہالت کی حد ہو گئی، حد ہو گئی جہالت کی، جانور پن کی حد ہو گئی. اور سیرت اٹھا کے دیکھیے حضور نے کبھی کسی عورت کو تھپڑ بھی رسید نہیں کیا. تو عورت کو مارنے کی اجازت دی کب؟ جبکہ کوئی عورت زنا کرے، کسی غیر مرد کے ساتھ کھیل کھیلنے لگے، کسی غیر مرد کے ساتھ کھیل کھیلنے لگے، فاحشہ حرکتیں کرنے لگے، ایک شخص کی بیوی ہوتے ہوئے، تو بھی ایسا مارنے کی اجازت دی کہ اس کو صرف تنبیہ ہو، مار کا نشان بھی جسم پر نہ لگے. ایسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ جناب علی معمولی بات پہ مار رہے ہیں. یہ چیزیں فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، کھلی فاحشہ حرکت جب وہ کریں، یہ ہے. تو بہرحال وہ آئے تو حضور سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ، حضور نے فرمایا میں ایک بات کہتا ہوں، وہ اگر آپ لوگ مان لیں گے تو ساری دنیا تمہاری تابع ہو جائے گی. تو ابو جہل نے کہا کہ
ایسی بات تو ہم 100 بار ماننے تیار ہیں. کیا ہے وہ بات؟ تو بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. تو بولے جھگڑا تو اسی کا ہے. تو ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹے تم کوئی دوسری بات بولو، اب وہ بات سے تو یہ لوگوں کو حجت ہے، اسی سے تو یہ جھگڑ رہے ہیں. تو اب کہنے لگے کہ تو حضور نے فرمایا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ دوسری بات تو حضور نے فرمایا کہ اگر سورج میرے ہاتھوں میں سیدھے ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں بھی رکھیں جو نہیں ہونے والی چیز ہے تو میں اس کلمے سے ہٹنے والا نہیں. یہ دیکھیے آسان. تو اب یہ جو ہے قرآن مجید میں دیکھیے الفاظ کیسے استعمال کیے. اوپر تو کیا فرمایا، اتبع، اے رسول آپ اتباع کیجئے، ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کی رب کی جانب سے آیا ہے. ما انت علیہم بوکیل، مخاطب ڈائریکٹ حضور ہے، لیکن آگے جو ہے لا تسبوا، اے صحابہ اور اے ایمان والو تم گالی مت دو. یہ دیکھیے یہاں اوپر تو یہ تھا کہ حضور کو آپ سے مخاطب ہو رہے تھے، اور یہاں یہ گالی کی بات جب آ گئی تو اے لوگو تم گالی مت دو، اس لیے کہ حضور نے کبھی گالی ہی نہیں دی. تو حضور کو مخاطب کہاں کرے گی؟ کبھی گالی نہیں، کسی کو نہیں گالی. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومن ہونے کے بعد گالی منہ پہ آنا کتنی بری بات ہے کہ اسی منہ سے گالی، اسی منہ سے اللہ ہے. جس منہ سے، جس زبان سے اللہ بولنا ہے اسی سے گالی. گالی تو نہیں دیتے تھے، مگر انہوں نے چونکہ وہ ذکر کیا اس لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو بولے ہاں، وہ اس طرح کہ آپ دوسروں کے ماں کو گالی دیں گے تو وہ آپ کی ماں کو گالی دیں گے. تو وہ ایسا ہو گیا. لہذا فرمایا کہ ان کے جو بت ہے، اے صحابہ کی جماعت، اے ایمان والو، بعد میں بھی کبھی گالیاں تو نہیں دیتے تھے، البتہ منطقی اور اصولی بات بولتے تھے کہ دیکھو یہ فائدہ نہیں پہنچاتے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، ان میں حرکت نہیں ہے، یہ کمزور ہیں. کبھی گالی تو نہیں ہے، گالی تو نہیں ہے نا، یہ حقیقت ہے. بھئی یہ کھمبا ایسا ہے، کمزور ہو گیا ہے، گالی ہے. کھمبے کو گالی دینا ہو گیا ہے. یہ چھت کمزور ہو گیا ہے، چھت کو گالی ہو گئی ہے. انہوں گالی سمجھ رہے اس کو، اب کیا کریں. اس لیے قرآن مجید نے ان کے الفاظ کو دہرایا، فرمایا کہ آئندہ بھی ہے ایمان والو گالی مت دو ان بتوں کو جو یہ پوچھتے. گالی کو اس سے کیا حاصل ہے؟ بتوں کو گالیاں دینے سے، دوسروں کے خداؤں کو گالیاں دینے سے حاصل نہیں ہے، منع کر دیا گیا ہے. اب وہ پھر نتیجتاً کیا ہوگا، وہ گالی دیں گے تمہارے خدا کو. سب اللہ عدوا بغیر علم، وہ اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر کسی علم کے. تو معلوم ہوا کہ حالانکہ بتوں کو گالی دینا جائز بھی ہے، اس لیے کہ ہے وہ غلط چیز، مگر یہ کام کرنے سے کوئی دوسرا غلط کام کرنے کا دوسرے کو موقع نہ ملے، اس واسطے جائز کام سے بھی رکنا اچھا ہے. کعبۃ اللہ کو عربوں نے جو بنایا تھا، 2 دروازے تھے حضرت ابراہیم کے زمانے میں، اس کو
نکال دے کہ وہ مغرب کا جو دروازہ بند کر دیے مشرق کا رکھے اور وہ بھی دروازہ اونچائی پہ رکھ دیے، کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، چلو پیسے دو، فیس لے کے چھوڑ دیتے، وہ بھی سیڑھی لگائے تو جا سکنا، اونچا بنا دیے اس کو، اور حتیم کا جو حصہ ہے کعبے کا وہ بھی چھوڑ دیے۔ بات کو یہ فیصل کے زمانے میں وہ جو قبیلہ تھا قریب بردار حضرت عثمان کا، ان کے پاس تھی، وہ برابر پیسے وصول کرتے تھے، حال تک جانے نہیں دیتے تھے کسی پیسے دے۔ تو فیصل کے زمانے میں انہوں نے ان کو بلایا اور خاندان والوں کہا بھائی کتنی آمدنی ہوتی سالانہ، بتایا انہیں 80 ملین لکھتے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہم 4 گنا آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو اگر 4 ملین آمدنی ہے تو 4 چوک 16 ملین ہم آپ کو دے دیتے ہیں، یہ مانگو مت، پبلک سے مت لے، مقرر ہے ان کا، اور سال کو سال اضافے، مطلب یہ بھی وہ خاندان غلاف کعبہ ان کی ذمہ بنا، حکومت نے اس کا خرچہ اٹھایا، کارخانہ بنایا اس کا، اور ان کے ہاتھوں میں ہے کنجی اس کی، تو حکومت میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اگر یہ نئے مسلمان نہیں ہوتے تھے تو میں کعبے کو حضرت ابراہیم کے طریقے پر بناتا تھا، مطلب 2 دروازے رکھتا اور وہ بھی نیچے، کوئی بھی ادھر سے داخل ہو ادھر نکلے، عام، مطلب کوئی پیسے اس سے کا نہیں، اور پھر حتیم کو بھی اس میں داخل کرتا، لیکن یہ ابھی نئے مسلمان ہو گئے اور کعبے کا معاملہ ایسے عزت کا ہے، یہ شک و شبہ میں نہ پڑ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی کام ہمارے کرنے کی وجہ سے، حالانکہ جائز ہے، اچھا کام ہے، مگر اس کے کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرے لوگ غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اس لیے اچھے کام کو بھی چھوڑ دیا جا سکتا ہے، بڑی گنجائش ہے دین میں، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں، بات کو ہاتھا پائی پہ آ جاتے جہالت کی وجہ سے۔ تو فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَنْهُمْ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ تو یہ ہے کہ گالی دینے سے منع کیے گا، تو صحابہ بھی گالیاں نہیں دیتے تھے بتوں کو، مگر شاید آئندہ بھی نہ دے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سبو، تم لوگ گالی مت دو، لیکن اوپر سے تو حضور کو مخاطبت ہے، لیکن گالی کا آ گیا تو صحابہ کو مخاطبت ہو گئی، اس لیے کہ حضور نے، ہو سکتا ہے صحابہ میں سے کسی نے کبھی گالی دی ہو یا انکار ہو گالی کا، لیکن حضور نے تو کبھی گالی دی ہی نہیں، اس لیے مخاطبت ہی بدل گئی۔ يَدْعُونَ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ ہر ایک کے انجام کو اللہ باخبر ہے، اور قیامت کے دن کو ہر ایک کو اس کا عمل بتا دیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔